ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے یعنی اپنی ایمان کی اصلاح کے لیے جمع فرمایا۔ آج ہماری جو عنوان جو ٹاپک ہے وہ دراصل اسلام کے بارے میں، اور اسلام سے اللہ کی پہچان کیسی ہوتی ہے، اور دین میں جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اور دین میں اصل ہے جو ایمان ہے، اور دین میں اصل ہے جو احسان ہے۔ ہم اس پہ تفصیل سے اسلام پر گفتگو کریں گے، اور اسلام سے اللہ کی پہچان کیسی ہوتی ہے، اور اللہ کو ہم اسلام سے کیسا پہچان کے عبادت کر سکتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے بات آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ تعالی جب دنیا میں ہم آئے تو ہم نے اللہ کو بھول گئے۔ آج سارے لوگ اللہ کو بھول گئے، اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہے، تو اللہ ہمارا رب ہے اس کی گواہی بھول گئے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں میں آپ کو عالم ارواح میں لے چلتا ہوں۔ وہ عالم ارواح وہ ہوتا ہے جو آسمان میں تھا، کیونکہ جب بندہ، ہم اور آپ ساری مخلوق یعنی انسان جو بھی ہے، جب ہم مٹی کے پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک یعنی کہ آپ کی پشت سے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ روحیں بنا کر جمع کیا، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اور وہ عالم جو ہے نفیس عالم ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ ایک اور مخلوق ایک ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ نے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ اللہ نے وہ روحوں سے فرمایا، کیا الستو بربکم، کیا تم گواہی دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے روحیں جو بھی تھے، جو ہم تھے وہاں پہ، خالا بلا شہیدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے وہاں، اللہ نے ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہم نے اس کا کیا ہے جواب دیا ہے، ہم نے گواہی دی ہے۔ تو اللہ وہاں پہ ہماری گواہی قبول نہیں کیا، کیونکہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے، اگر کوئی بندہ گواہی دینے کے لیے سننا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کورٹ میں کہ میں فلاں کا مرڈر ہوا تھا سنا ہوں لیکن دیکھا نہیں ہوں، تو اس کی گواہی قبول نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے۔ تو یہاں پہ دیکھنا بھی ہوتا ہے، سننا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کو بھی ہم نے گواہی دیا ہے وہاں پہ، تو اللہ نے قبول اسی لیے نہیں کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو، اللہ ہمارا رب کیسا ہے، تو اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیج کے وہ پوچھ رہا ہے اب ہمارا رب کون ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، جب انسان جو ہے دنیا، یہ ایسا عالم دنیا میں ہے، اللہ نے دنیا میں تھوڑے صلاحیتیں دی ہے، جیسے کہ بندہ کام کرتا ہے، اور دیگر بندے کے جسم میں اللہ نے قوت عطا کی ہے، اور مخلوق میں اللہ نے قوت صلاحیتیں رکھی ہے، جس سے اس کی معاشی، اس کا مرا زندگی اس کی گزرتی جائے۔ تو یہ چیزوں میں انہیں اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی رب کو پہچاننا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بندہ اللہ کو بھول گیا ہے، کہاں اللہ کا جو وعدہ وہاں پہ لیا ہے، جو جواب دے کے آیا ہے، تو یہاں پہ بھول گیا ہے۔ تو جتنے بھی نبیاں آئے اسی دین کی پہچان لے کے آئے تاکہ وہ رب کو پہچانے، پھر اس کی عبادت کرے۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام، اور یہ دنیا اسی ہے، اور دنیا میں انسان بھولتا بھی ہے، اور ہر چیز میں نا بھولنے کی ایک انسان کو عادت ہے۔ تو اللہ نے یاد دلانے کے لیے تمام انبیاءوں کو بھیجا ہے ایک چیز۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جب اللہ تعالیٰ، اور دنیا میں کیا ہے، وہی کہ دنیا میں اللہ کو دیکھے یعنی پہچانے اللہ کو، پھر اس کی پہچان سے اس کی عبادت کرے ایک چیز۔ کیونکہ میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں آدم علیہ السلام کا، کہ جب آدم علیہ السلام جو ہے جنت میں تھے، آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے دادا ہے۔ آپ کی جو وائف ہے، دادی جو ہے، حوا علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ جب جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تو آپ کو وہاں پہ دل نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جانتے دل نہیں لگا، تو آپ کی جو پھسلی ہوتی ہے پشت سے، یعنی کہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی کہ دادی کو پیدا کیا۔
تو جیسا آپ وہاں پہ قریب ہو رہے تھے نفسی طور پہ، تو اللہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ، کیونکہ مہر ادا کرنا پڑتا ہے. کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا میرے پاس کوئی مہر نہیں ہے، مال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 17 مرتبہ درود پڑھو تاکہ تمہارا مہر ادا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 بار درود پاک پڑھا گیا ہے، تو آپ کا مہر قبول ہوا ہے. اور اس کے بعد جو حکمتیں تھی دنیا میں آنے کی، جو دنیا میں آ گئے ہیں، اللہ نے بھیج دیا ہے دنیا میں. وہ دنیا میں آئے تو حوا علیہ السلام کہاں پہ آئے؟ جدہ میں آئے. جدہ جو دراصل ہے سعودی عربیہ میں ملک، جدہ دادی کو کہتے ہیں، اس لیے جدہ میں اللہ نے اتارا. کس کو؟ حوا علیہ السلام کو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں پہ اتارے اللہ نے؟ سری لنکا میں اتارے. جب دونوں جو تھے، یعنی میں یہ واقعے سے بات یہ بتا رہا ہوں کہ انسان بھولتا ہے. جیسے کہ ہم نے رب کو وعدہ کیا ہے تو ہی ہمارا رب ہے جو عالم ارواح میں، تو یہاں پہ آ کے بندہ بھول گیا اللہ کو. تو یہاں اس بات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ بھی بھولتا ہے. تو یہاں پہ جو حوا علیہ السلام جدہ میں اتارے گئے اور سری لنکا میں جو ہے آدم علیہ السلام کو اتارے گا. اور بعد میں جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدم علیہ السلام نے کہاں پہنچے؟ عرفہ کے میدان میں پہنچے. عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ پہچاننا. عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ پہچان. تو دونوں جمع ہوئے، کون؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا. عرفہ، عرفہ کا مطلب ہی یہ، عرفہ کا معنی پہچان کرنا، یعنی کہ پہچاننا. جب یہاں پہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کی پہچان کرائے. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کی پہچان کرے، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پہچان کرے. تو یہاں پہ اس واقعے سے پتا ہو، اسی لیے اس کو عرفہ کا میدان جو حج کرتے عرفہ میں ملنا کہتے، اسی لیے وہاں ملتے ہیں. تو جب یہاں پہ جبرائیل امین نے آ کے بولے کہ یہ آپ کی وائف ہے اور یہ آپ کے ہسبینڈ ہے جو جنت میں ملے تھے، تو یہاں پہ بندہ پتہ یہ چلتا ہے واقعے سے کہ بندہ جو ہے بھولتا ہے. کس کو بھولتا ہے؟ جو اس کے ساتھ ہو گیا ہے وہ عالم میں، اس عالم کو بھولتا ہے. تو یاد دلانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ نے بھیجا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو. تو اب یہاں پہ بھی جو بندہ عبد، جو عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں. رب کون ہے؟ ہمارا خالق ہے جو ہمیں پیدا کیا. تو عبد اور رب کے بیچ میں بھی جو ہے پہچان کرانے تمام انبیاء ہے، کیونکہ انسان بھولتا ہے وعدے کو. تو وعدے کو پورا کرنے کے لیے، وعدے کو سمجھنے کے لیے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے، نبیاں آئے، جو یہی دین لے کے آئے، یعنی کہ اللہ کا وعدہ لے کے آئے. کیونکہ اللہ نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے، ہماری روحیں نے سارے جواب دیے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ بندہ بھولتا ہے اور انسان کو بھولنے کی ہے، تو یاد دلانے کے لیے انبیاء ہے تاکہ پھر سے وہ رب سے رجوع ہو جائے، وہ رب کی پہچان کر کے دین پر چلے اور دین کو سمجھے. اور خاص بات میں آپ کو بتا دوں اسلام کے بارے میں کہ اور چیز جو بھی ہے، ہر کون سا بھی کام کرنے کے لیے، چاہے آپ ڈپارٹمنٹس میں بھی ہو یا دنیا کے کوئی فیلڈ میں بھی ہو اور دیگر اور بھی طرح کے کام میں ہو، ہر کام کا ایک اصول ہوتا ہے. وہ اصول سے اس کام کو پورا کیا جاتا ہے، بنا اصول کے وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی جو ہے اللہ نے اصول بنائے، اصول اور اس کی کنڈیشن بتائے. کیا کنڈیشن بتائے؟ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. دین میں اللہ نے کیا رکھے؟ اصول رکھے. وہ کیا ہے؟ پہلا اصول جو ہے اسلام ہے، سیکنڈ جو اصول ہے ایمان ہے، تھرڈ جو اصول ہے وہ احسان ہے. یہ اللہ نے اس کے اصول رکھے. یہ اصول سے ہی دین کی پہچان ہوتی ہے. جب دین کی پہچان بندے کو ہو جائے تو وہ رب کی عبادت میں لگ جاتا ہے، وہ رب سے جو ہے رب کی عبادت اور رب کے جو احکام پر پورا ہو جاتا ہے، احکام پر لگ جاتا ہے. اور جو اول ہے اور جو پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اور جو بندہ جس کا اسلام نہیں ہے، جو اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو اس کا پھر ایمان بھی نہیں ہے. جس کا ایمان نہیں ہے اس کا احسان بھی نہیں ہے. اور جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو ایمان ہے، پھر میں جو اپنے سمجھ میں وہ کر لوں، تو وہ جھوٹا ہے. کیونکہ اسلام کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان کے بنا احسان مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جو اسلام جو ہے نا یہ انٹر ہے، اور جو ایمان جو ہے وہ ڈگری ہے، اور جو احسان جو ہے یہ پی جی ہے. مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں،
اب جو بندے کے پاس انٹر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے، تو وہ جھوٹا ہے. یعنی بتانا یہ ضروری ہے، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام کو نہیں مانتا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، تو وہ جھوٹا ہے. تو اس سے یہاں پہ پتا چلا ہے کہ اگر احسان کی کیفیت آئے اور اس کا ایمان آئے تو اس سے پہلے اسلام اس کے اندر آئے. یعنی کہ اور یہاں پہ بتا دوں میں آپ کو، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں ماننا. بزرگان دین فرماتے بے چواں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. یعنی کہ بے چوا چرا اطاعت کے لیے، یعنی کہ حجت نہیں کرنا. جو اللہ نے فرما دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس اپنے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا، اسی کا نام اسلام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں؟ ماننا. کیا کہتے ہیں اسلام کو؟ ماننا. کیا ماننا؟ اللہ نے جو فرمایا اسی کو ماننا، اور اس میں شرک کفر نفاق نہیں رہنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اسی کو ماننا، اس میں شرک اور کفر اور نفاق نہیں رہنا. اسی کو کہتے ہیں اسلام. اسلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ماننا. اور اپنی مرضی کو نہیں چلانا، کیونکہ دین جو ہے اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون ہے، تو اللہ کی مرضی سے چلنا ہے. اور اسلام جو ہے اس کو ماننا کہتے ہیں، یعنی کہ بے چوا چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا. یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. کیسے حوالے کر دینا؟ اپنے قلب کو بھی اللہ کے حوالے کرنا، اپنے جسم کو بھی اللہ کے حوالے کرنا، اور اپنی روح کو بھی اللہ کے حوالے کرنا. اپنے جسم کو اپنے اعمال سے اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے قلب کو اللہ اپنے ایمان کے لیے اللہ کے حوالے کر دینا، اور اپنی روح کو اللہ کی عشق محبت کے لیے حوالے کر دینا. اب یہاں پہ اپنے جسم، اپنے قلب، اپنے روح کو جو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ اسلام کو ماننے والا ہے، وہ مسلمان ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بات اسلام کی آ گئی تو پھر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آج جو ہے ہر کوئی کہتے ہیں ریلیجن ہمارا، ہم پراؤڈ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی بزرگان دین یا اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، اگر ان سے ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں مسلمان نہیں ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے والد جو ہے مسلمان ہیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں. تو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں بھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم کسی اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں ہیں. اس پر سوال کیوں؟ کیونکہ جو بندہ ہے، اگر مثال کے طور پہ جس کے کوئی والد ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی اولاد کو بھی ڈاکٹر کہا جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر کا بیٹا ہوتا ہے. کیوں؟ اب یہاں پہ جاننا ہی ضروری ہے کہ ڈاکٹر ہونے کے لیے جو ہے نا، اس کے لیے پروفیشنل ڈگری چاہیے، یا جو اسپیسیفائڈ جو کورس ہوتا ہے، انٹر کے بعد بائی پی سی لیا جاتا ہے، اور ڈگری اس کے بعد دیگر بھی اور کورسز کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے میڈیکل میں، اور پریکٹس کے بعد صنعت اور صلاحیت کے بعد پریکٹس کے بعد اس کو جاب دی جاتی ہے، تو اسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے. بلکہ یہاں پہ اس کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے مسلمان ہیں. مسلمان ہے کب؟ کہ ہمارے والد مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. پھر مسلمان کون؟ سوال. تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے، جو مانتا ہے دین کو، اسلام کو مانتا ہے بے چوا چرا، بلا کسی حجرت کے، بلا کسی حجر کے اللہ کو مانتا ہو، تو دین کو مانتا ہو، تو دین کو مان کے پھر عمل بھی کرتا ہو، فرما بردار بھی ہوتا ہو، تو اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور جانو یہ کہ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار کو مسلمان کہتے ہیں. اب جو بندوں میں ہم میں اگر فرما برداری نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں. کن کی نظر میں؟ اللہ والوں کی نظر میں. کیونکہ اگر اسلام کے جو ارکان ہیں اگر اس پہ عمل نہیں ہے، پھر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. کن کی نظر میں؟ اولیاء کی نظر میں، کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے اسلام کو مانتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانتا ہے. تو جب مانتا بھی ہو پھر اس کی پریکٹس بھی کرتا ہو، تو وہ ماننے والا فرما بردار مسلمان ہوتا ہے. اگر جو بندہ جو
شریعت مطہرات کے بھی پابند ہو اور اسلام کو بھی مانتا ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہو اور اس کو علم دین بھی ہے، جب پھر بزرگان دین اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ فرما برداری بھی اس کے اندر دکھ رہی ہے اور کیونکہ اس کے اندر اسلام بھی پایا جا رہا ہے اور اس کے اندر عمل بھی پایا جا رہا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ کون مسلمان؟ آج ہمیں یہ جانے کہ اسلام کا معنی کیا ہے، ماننا۔ کیسے ماننا؟ بے چوا چرا اطاعت کے لیے اپنی گردن جھکا دینا، یعنی کہ جو اللہ نے فرمایا اس میں شک شبہ نہیں کرنا، اور جو فرما دیا یہ کئی کو کرے، ہاؤ، وین، وائی، کیوں، کب، کیسا، یہ سوال نہیں آنا۔ جو بولے حکم کی پیروی کرنا، حکم کی اطاعت کرنا، جو حکم کی اطاعت کرتا، حکم کی پیروی کرتا، وہ مسلمان ہے، اسی کو فرما بردار کہتے۔ آج جو ہے مسلمان کے بیٹے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب علم دین سیکھتے ہو۔ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جو اسلام کو مانتے ہو۔ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جو اسلام کے اندر جو ارکان ہے اس پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور اسلام کے جو کنڈیشنز ہے اس کو ایکسپٹ کر کے پھر امپلیمنٹ کرتے ہو، وہ مسلمان ہے۔ تو آج ہمیں یہ جانے کہ اسلام جو ہے ماننا اور مسلمان کون؟ فرما بردار۔ یہ اسلام اور کیونکہ جب ہم اسلام میں داخل ہے یہاں پہ تو ہم کون ہو گئے؟ ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر ایمان نہیں لاتے تو کافر ہو جاتے، اور اسلام نہیں لاتے تو مشرک ہو جاتے۔ جب ہم نے ایمان اور اسلام کو مانا ہے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہے۔ جب اگر ہمارے اندر فرما برداری نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے کہ ہم مسلمان، ہم جھوٹے، تو یہاں بتانا ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن فرما برداری ہم میں نہیں ہے، تو پھر ہم جھوٹے، پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں۔ اور ایک بات آپ کو خاص بتا دوں، اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آئیڈینٹیفائی کر دے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اگر دنیا کے تمام لوگ کہہ دے کہ یہ ایمان والا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سرٹیفائڈ ہونا ضروری ہے یہاں پہ۔ دنیا والے نے، اور دنیا والے سارے لوگ کہہ دے کہ یہ مشرک ہے، لیکن اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں اگر وہ مومن ہے تو وہ مومن ہی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہے یہاں پہ۔ تو آج ہمیں یہ جان رہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام بے چوا چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا، اور مسلمان کو نے ماننے والا، یعنی کہ فرما برداری کرنے والا، اسلام کی فرما برداری کرنے والا، اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات جب آ رہی ہے اس دین میں، اور دین میں اسلام، ایمان، احسان، اور ایک بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ فی زمانہ آج ہم یہ کہہ رہے کہ یہی کہ اگر جو ہمیں عمل جو پسند ہمیں آ گیا، ہمارے نفس کو، یعنی کہ جو من میں ہمیں اچھا لگا، ہم اگر وہ عمل کر دے تو سمجھ رہے کہ ہم اسلام پہ، بلکہ نہیں۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون بنا، اللہ نے جو قانون بنایا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو قانون دیا ہے، اپنا دین دیا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اس کو لے کے سمجھے تو وہی اسلامی انسان ہے، وہی اسلام کو ماننے والا ہے اور وہی مسلمان ہے۔ اور اسلام جب آ جائے بندے کے پاس، وہ اسلام کو سمجھے تو پھر اسلام کے بعد پھر اس کا ایمان بھی آتا ہے، اور ایمان آنے کے بعد اس کے اندر احسان کی کیفیت بھی آتی ہے، یعنی کہ احسان، یہ تینوں کا مجموعی تقوی ہے۔ اسلام، ایمان، احسان کا مجموعی تقوی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اسلام، ایمان، احسان کی بات آئی تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج فی زمانہ ہم سارے استعمال کرتے ہیں، کون؟ موبائل فون استعمال کرتے ہیں ہم، سیل فون۔ تو ایک تو ہوتا ہے ایک موبائل، دوسرا جو ہوتا ہے سم، ٹھیک ہے؟ تو سم اگر نہیں ہے تو موبائل کوئی کام کا نہیں ہے، موبائل ہے تو پھر سم نہیں ہے تو پھر وہ، اور موبائل کس کام کا ہے؟ کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جب بندے کو موبائل اگر وہ لیتا ہے تو اس کے لیے سم بھی چاہیے، ضروری ہے۔ اگر سم نہ ہو تو موبائل بیکار ہے۔ اب جب بندہ موبائل بھی ہے اس کے ساتھ سم بھی ہے، اگر وہ پھر اس کو وائی فائی بھی مل جائے تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری، جو موبائل جو ہے یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ مثال کے طور پہ، اور مثال جو ہے حقیقت میں ہوتی، لیکن حقیقت کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ جو موبائل جو ہے اصل ہے، یہی اسلام ہے، اور جو یہ سم اس کے اندر ڈالا ہوا ہے وہ ایمان ہے، اور جو وائی فائی جو کنیکشن ہے یہ احسان ہے۔ تو بنا، اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سم سے بات کر سکتا ہوں تو ہم کہیں گے ارے یار تو پاگل ہے،
کیونکہ بات موبائل میں سم ڈالنے سے ہوتی ہے، بنا سم سے نہیں ہوتی. اب یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے ایمان ہے، بس میں ایمان سے کافی ہوں، لیکن اسلام پہ نہیں ہے، وہ بس ایمان میرے لیے کافی ہے بول رہا ہے، بلکہ اسلام کے ارکان کو نہ مانتا، اسلام کے ارکان پر عمل نہ کرتا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایمان کافی ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے، موبائل ہے نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے سم کافی ہے، تو کسی سے بات نہیں ہوگی، اپنے کمیونیکیشن کو وہ ٹھیک کر نہیں پائے گا، تو وہ فیل ہے، وہ ناکام ہے. تو یہاں پہ بھی بندہ جو اسلام کو چھوڑ دے کے بس کہہ رہا ہے کہ میرا تو ایمان ہے، میرا بیڑا پار ہے، میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اسلام کو ہٹ کے، اسلام کو چھوڑ کے، تو وہ بھی ناکام اور نامراد ہے. تو جب یہاں پہ جو تیسری جو ہے وائی فائی، یہ احسان کی کیفیت ہے. جیسا وائی فائی آن ہو جائے تو ہم ساری دنیا کے کنیکشن آن ہو جاتے، یعنی کہ ہر ایک سے کنیکٹ ہو جاتے آف لائن، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، یورپ کنٹریز میں ہو، ایشیا میں اور دیگر ہر طرح کے ہم لوگ سے نہ انٹریکٹ ہو جاتے، اور ہم اپنے کاروبار اور اپنے جو بھی اپنے فنکشنز ہوتے ہیں ہم اس کو آگے بڑھ پاتے ہیں، اس میں بات چیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے جو بندہ اسلام، ایمان، احسان کا نام جو ہے اصول دین ہے ایک، اور یہاں پہ موبائل، سم، موبائل جو ہے اسلام ہے، اور ایمان جو ہے یہ سم ہے، اور سم اندر رہتی ہے، تو ایمان جو ہے ایمان بھی اندر رہتا ہے. اور وہ احسان جو ہے وائی فائی ہے جو اللہ سے ملاقات کراتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ کا انہ کا ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یرا، یعنی تو اللہ کی عبادت ایسی کر کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو یہ طاقت یہ اگر تیرے پاس نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو کم از کم یہ گمان کر کہ جب تو عبادت کر رہا ہے تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. تو جب یہ بندے کو کنیکشن مل جاتی ہے وائی فائی سے، جو دنیا بھر میں کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو جب احسان کی کیفیت بھی آ جاتی ہے تو اللہ کو دیکھنے لگتا ہے، یعنی کہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. نماز میں معراج جو ہے نماز، نبی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نماز میں اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرتا ہے جو احسان کی کیفیت رکھتا ہو. تو یہاں پہ بات چل رہی ہے اسلام کی، کہ اسلام جو ہے یہ ایمان اور احسان مکمل نہیں ہوتا ہے اسلام کے، تو اسلام پر ماننا ضروری ہے، اسلام اور اسلام پر چلنا ضروری ہے، اسلام کے ارکان کو ماننا ضروری ہے. اور جب بات آ رہی ہے اسلام، ایمان، احسان کی، تو یہ کنڈیشنز ہے، یہ جو ہے نا پرنسپلس ہے. مثال کے طور پہ دیکھو، ہر کام کرنے میں جو ہے ہمیں پرنسپلس اس کی ضروری ہوتی ہے، اس کے بنا ہم وہ کام نہیں کر پا سکتے. یعنی کہ وہ اصل ہے، وہ آرڈرز ہے، اور جو اوبلیگیشن ہے وہ ضروری ہے کرنا، وہ نیسیسری اور مانڈیٹری بن جاتا ہے، اس کے بنا ہم کام نہیں کر سکتے. جیسے کہ اکاؤنٹنگ ہے، اکاؤنٹنگ پرنسپلس ہے، وہ پرنسپلس کو نہ لے کے ہم کون سا بھی ایسا اکاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ کی بھی جب ہم عبادت کریں، جو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سمجھے اور جانے اور اللہ کو دیکھے، تو اللہ کے پرنسپل سے ہی اللہ کی پہچان ہے، یعنی کہ اللہ کے اسلام سے ہی اللہ کی پہچان ہے. اللہ کو ایمان لانے کے بعد ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور جو بندہ ایمان لا کے احسان کی کیفیت رکھتا ہے تو پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ نے جو ہے دین میں اصول دیے، اور یہ اصول کے بنا ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. اصول کے بنا بندہ دیندار نہیں ہو سکتا. اصول کے بنا اللہ تعالیٰ بندے کا مقام مکرم یعنی تقوی والا نہیں بن پاتا. تو اصول سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور دنیا میں ہم ہر وہ کام کرتے مقصد کے تحت، چاہے کون سا بھی کام مقصد کے تحت کرتے، اور وہ ہر کام میں مقصد میں ہمارے جو ہے تھاٹس ہوتے، ہر کام میں ہمارے جو ہے ہم سوچتے کہ یہ کام فلاں یہ کرنا ہے، یہ کام یہ کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے. تو جب بندہ دین کی باری آ جاتی ہے، جب دین میں جو ہے اللہ کے ہم قریب ہونا نہیں چاہتے، تو اللہ کے قریب ہونا کیسے؟ اللہ کے اکاؤنٹنگ، اللہ کے جو پرنسپلس ہے، اللہ کے جو اصل ہے، جو اصول ہے، اسلام سے اللہ کے ہم قریب ہو سکتے. اسلام کے بعد ایمان سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے، ایمان کے بعد احسان سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے. تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے اسلام کسے کہتے ہیں، ماننے کو کہتے ہیں. کیونکہ اور ایک بات بتا دوں، اب جب بندہ اسلام کو مان لے، اب کہہ رہے کہ مان لے، بس کہنا کیا ہوتا ہے اسلام میں کیا ہے، ارکان اسلام ہے. اور ارکان اسلام میں پہلا کیا ہے؟ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اور جو بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ جیسا بندہ پڑھ لیا ہے، تو فوراً اس کو کیا کرنا ہے؟ نماز کے لیے پابند ہو جانا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا ہے. کیونکہ آٹومیٹکلی جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کو شرطیں آ جاتی ہے، کنڈیشنز میں آ جاتا ہے وہ، اور اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جو بندہ نکاح کر لے، نکاح جو ہے
سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا. اور نکاح میں کیا ہوتا ہے، بس 2 گواہ کافی ہے. اور نکاح ایجاب و قبول ہے. اگر ہم گواہی دے دے کے قبول ہے 3 مرتبہ تو وہ گواہی قبول ہو جاتی ہے. اور جو یہاں پہ کورٹ جو ہے اور دیگر جو پیپرز پہ سائن کیا جاتا ہے وہ دنیا کے لیے، تاکہ آئیڈینٹیفائی کے لیے، وہ دنیا کے لیے. حقیقت میں اسلام کی نظر سے نکاح جو ہے قبول، ایجاب و قبول ہے، یعنی کہ قبول کرنا ہے. اگر گواہ کوئی ہے گواہی دے دے کہ قبول ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. تو جو بندہ نکاح کی مثال اس لیے دیتے، اب میں مثال اس لیے دے رہے کہ جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام کو مان لیتا ہے تو اس کے اوپر شرطیں نازل ہو جاتی ہے، کنڈیشنز آ جاتے ہیں. کیا کنڈیشنز آتے تھے؟ جیسے کہ کنڈیشن کلمہ پڑھا، کلمے کو جیسا پڑھا تو پھر کلمے کو سمجھنا، سمجھ کے پھر اپنے اندر کلمہ رکھنا اور کلمے کے تحت اپنی زندگی گزارنا، یہ شرطیں آ جاتی ہے. پھر کلمہ پڑھا تو پھر نماز پڑھنا، نماز پڑھا جیسا رمضان کا مہینہ ہے تو پھر روزہ رہنا، روزہ جیسا رہے تو اگر اللہ مال دیا، استطاعت دیا، اگر امیر بنایا، مالدار بنایا تو حج کرنا. تو یہ شرطیں آ جاتی ہے بندے کے اندر. تو یہاں بتانا یہ ضروری ہے، جب نکاح کے ٹائم پہ بس کہنا ہوتا ہے کہ قبول ہے، کہنا ہوتا ہے کہ قبول ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ وہ قبول ہے بول کے بولنے کے بعد اس کے بعد جو ضروری جو چیزیں اگر شوہر بیوی کے لیے نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بس کہنا تھا کہ قبول ہے کہہ دیا، اب یہ میرا کام نہیں ہے لا کے دینا. یہ تمام چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہے بیوی کے، یعنی کہ اگر بچے ہو جائے ان کے لیے دودھ لانا ہوتا ہے یا گھر کے پیسے جمع کرنا یا پیسے دینا ہوتا ہے، میں بس کہا ہے کہ قبول ہے، یہ سب نہیں کروں گا تو یہ وہاں پہ نہیں چلتا ہے. تو کیونکہ جب بندہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، میں راضی ہوں، میں کر رہا ہوں نکاح قبول ہے، بس کہنا قبول ہوتا ہے، تو اس کے بعد تائید آ جاتے ہیں، تمام کے تمام اس کے ارکان آ جاتے ہیں، اس کے جو ضروری چیزیں جو ہے اس کے اندر پر وہ عمل کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جو ضرورت، اور دیکھو، اور پھسلی کا جوڑا کہتے ہیں، شادی جو ہوتی ہے یہ پھسلی کا جوڑا ہوتا ہے. یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مرد کی پھسلی سے عورت کو پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، تاکہ وہی مرد کی اس کے ساتھ نکاح ہو. اور یہ جوڑا کب تک رہتا ہے؟ خبر تک رہتا ہے، مرے دم تک، مرنے تک کا جوڑا رہتا ہے. تو دیکھیں بتانا یہ ضروری ہے، خالی قبول ہے بولے تو بوڑھے اور بوڑھی ہوئے تک لے کے چل رہے، نبھا رہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ خالی نکاح میں قبول ہے بولے، لیکن تمام چیزیں جو ہے کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ بھی بتانا یہ اصول دین میں بھی جب ہم اسلام کو سمجھ رہے، اسلام کو جب ہم مان لیے تو اسلام میں کیا ہے؟ ارکان ہے. کتنے ہیں؟ 5 ہے. وہ کیا ہے؟ کلمہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے. جب بندہ پڑھ لے پھر اس پر اس کا عمل آ جانا چاہیے. جب اس کا عمل آ جائے تو پھر اس کو کلمے کو رکھنا چاہیے. اور کلمے کے بارے میں اللہ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سمجھائے بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے، تاکہ ہم کلمے کو بھی سمجھنا، نماز کو بھی سمجھنا، روزے کو بھی سمجھنا، اور حج کو اور دیگر اپنے جو مسائل روزمرہ زندگی کے وہ مسئلے لینا ہوتے اور اس پر اپنے عمل کرنا ہوتا ہے. تو یہ بتانا ضروری ہے، جب اللہ نے اسلام جو بنایا ہے، اپنا جو مرضی جو ہے، جو اللہ کی مرضی جو ہے، وہ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ ان الذین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلامی ہے. یعنی بے شک اسلام ہی اللہ کے پاس دین ہے. بتانا کیا ہے؟ دین میں جو اصل ہے، جو پہلی اصل ہے وہ اسلام ہے، یہی اللہ کے پاس دین ہے. یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اسلام کو ماننا، اور ماننے کا نام اسلام ہے کہ اسلام کو ماننا. جیسے کہ چلو چلتے ہیں کہ اب ایک حدیث سنتے ہیں کہ ابو جہل سے پوچھا گیا. ابو جہل کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، جو ایمان نہیں لائے، کافر ہے، ابو جہل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کا ہے. ابو جہل سے یہ پوچھا گیا کہ نبوت جو ہے تمہارے گھر میں، نبی تمہارے گھر میں آئے، تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو ان بولا نبی برحق ہے، وہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہے، ابو جہل کو بھی پتا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا بلکہ جانتا تھا. تو معلوم کیا ہوا؟ ماننے کا نام اسلام ہے. اگر کیوں نہیں مانا ہوا ابو جہل؟
اگر ابو جہل جو ہے سردار ہے وہاں کا، مکہ کا سردار ہے وہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، حج کرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ جو فرمائے وہ بھی کرنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سے وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ اس کے حبیب جو فرمائے، جو عمل دیے ہیں، جو ارکان دیے، اس کو عمل کرنے پر غلامی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ چاہتا تھا ابو جہل کہ میں غلامی نہیں کروں، اسی لیے کیا کرا، وہ نہیں مانا، بلکہ جانتا تو تھا وہ۔ یہاں پہ اس بات سے پتہ بھی یہ چلتا ہے جیسا کوئی بندہ مان لے تو پھر اس کی کیا ہے، غلامی کرنی پڑتی ہے، اور جو اللہ نے فرمایا وہ بھی کرنا ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ یہاں پہ کنڈیشنز آ جاتے، اس کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اور ایک بات یہاں پہ معلوم کیا ہوا ابو جہل کے واقعے سے میں، یہ حدیث سے، کہ ابو جہل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتا تھا۔ تو جاننے کا نام جو ہے اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ماننے کا نام ہے۔ جب بندہ اسلام کو مان لے تو پھر اسلام میں کیا ہے اس کو جاننا ہوتا ہے، اس کو جان کے پھر عمل کرنا ہوتا ہے، اس کے پرنسپلز کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر اسلام کے اندر جو اللہ نے فرمایا کیا کلمہ پڑھو پڑھنا پڑتا ہے، نماز پڑھو پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ احکام جو ہے اس کے احکام اللہ کے، اس کے جو ارکان اندر کے وہ پارٹ جو ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بات جیسے کہ قرآن میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہودی ہے، بیٹے باپ جو ہے بیٹے کو کیسا پہچانتے، ویسا پہچانتے، کیا بول کے پہچانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جانتے ہیں وہ بھی یہودی، لیکن مانتے نہیں ہے وہ۔ اگر مانے تو پھر قرآن پر عمل کرنا پڑتا، مانے تو پھر حدیث پر عمل کرنا پڑتا۔ وہ لوگ جو ہے فخر میں مبتلا ہے کہ آسمانی کتاب توریت جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہم، اور وہ جو ہے اہل کتاب ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، اسی لیے وہ انکار کرے۔ بلکہ یہودی بھی جانتے ہیں یہ آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو یہ معلوم کیا ہوا، جو مانتا ہے وہ اسلام پر ہے، پھر ماننے کے بعد عمل بھی کرنا ہوتا ہے، ارکان کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے، جو پورا کرتا ہے وہ پھر مسلمان ہوتا ہے، یہ فرق ہے ایک چیز۔ تو یہاں معلوم کیا ہوا آج ہمیں کہ اسلام جو ہے ماننے کا نام ہے۔ اسلام میں جو بھی یہ ماننا ہوتا ہے، اللہ کو ماننا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوتا ہے، اللہ کی الوہیت جو ربوبیت ہے، اللہ ہمیں پالنا، جیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، تو ہمیں ماننا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا رب کیسا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، میں تمہارا نبی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہوتا ہے۔ پھر مان کے جو آپ عمل دیے، جو آپ احکام دیے، جو کنڈیشنز دیے ہم کو، پھر اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ جو عمل کر رہا ہے مان کے، پھر وہ مسلمان ہے جو فرما بردار ہے۔ اب ماننا کیسا، ایک مثال سے سمجھیں گے، اب یہ بات سے غور کریں گے کہ کہتے ہیں کہ مجھے لڑکا پیدا ہوا، تو لڑکا جو ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ لڑکا میرا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ضروری ہے، اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں، اللہ نے کیا فرمایا، پہلے تو جو ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، کس سے پیدا کیا، ایک نجیس خراب نطفے سے پیدا کیا۔ پھر جب وہ پیدا کیا نطفے کو، اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو گوشت دیا، گوشت بنایا، پھر اس کو چمڑے کا کپڑا پہنایا، اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی انسان کا چہرہ بنانے والا ہے، اور جسے جیسا چاہے اللہ اس کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، اللہ کیا بول رہے ہیں کہ میں پیدا کیا۔ اب دنیا والے بول رہے ہیں کہ یہ لڑکا میرا ہے، تو سمجھ رہے ہو بات نازک ہے، بتانا یہی ہے۔ تو آج جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اس کو ماننا اسلام ہے، اس کو ماننا اسلام ہے۔ اور جو ہم نے جو دیکھ رہے وہ ہماری غلط آنکھ ہے، اور ہماری جو بصیرت جو ہے،
ہماری ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. تو اللہ جو کہا قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے حدیث میں، اس کو ہم نے ماننا ہوتا ہے. ان چیز کا فرق کرنا پڑتا ہے ہم کو. کیسے فرق ہوتا ہے؟ اسلام سے فرق ہوتا ہے. اسلام کو سمجھنا، اسلام کو جاننا، اسلام کو ماننا، اور جو بولے وہ کرنا. تو ہمیں اس کا ادراک ملتا ہے، ہمیں اس کی فہم ملتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، اس کی سمجھ ملتی ہے. کیسے؟ اسلام سے. اور جب بندہ اسلام کو دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کو حکم کی پیروی اطاعت کرنا پڑتی ہے. جب وہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے اصول سے ہوتا ہے. اور یہ اصول کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم کسی کمپنی میں اپوائنٹمنٹ ملا، اگر کہیں کام کر رہے، تو وہ اصول رکھتا ہے. اصول یعنی اس کی اپنی مرضی رکھتا ہے، یہ کام تجھے کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس کے کام جو فرما برداری کے تحت کرتا ہے تو بڑا راضی ہو کے، خوش ہو کے پروموشن دیتا ہے اور اس کے قریب ہو سکتے. تو یہ بھی جو اسلام، ایمان، احسان جو اللہ نے اصول بنائے ہیں دین میں، اگر جب بندہ یہ عمل کرے، اس کو سمجھے، تو اس پہ ترقی کرنے سے اللہ بھی اس کو مکرم بنا دیتا ہے، مجاہد بنا دیتا ہے. اور اللہ کی جگہ بھی اس کے بھی وہی مقامات ہیں جیسے کہ دنیا میں. ہم کو دیکھنے میں فرق ہے، ہمیں وہ نظر نہیں ملی، ہمیں وہ آئینہ نہیں ملا جو خدا کو دیکھ سکے. ہمارا جو آئینہ اپنا ہی ہے، وہ آنکھ، اپنی آنکھ کو فنا کر کے جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم آپ کس کو دیے؟ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دیے. آپ کے جو صحبت اختیار کرے تابعین آپ کی اولاد میں، آپ ان کو اپنی نظر دیے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دیے، یعنی کہ نظر دینا ہے، علم دینا ہے. نظر دینا کیفیت دینا ہے، نظر دینا حکمت دینا ہے، نظر دینا اللہ کا دین کا علم دینا ہے کو نظر دینا کہتے. اور جو صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ جو رہے بزرگان دین، اولیاء اللہ، تو آپ کی بھی نظر وہ ہو گئی. تو اب ہماری جو نظر ہے، ہم اپنی نظر کو فنا کرنا، یعنی کہ ہم اپنی نظر سے نہیں دیکھنا. جو اللہ والے بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو کیسا ہے، اللہ ہمارے پالتا تو کیسا ہے، وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے. جب ہم اس کو دیکھنا کیسا؟ جب اسلام کو سمجھے، پھر اسلام کو مانے، پھر اسلام پر چلے، اصول دین کو رکھ کے چلے، تو پھر وہ بندے کو وہ نظر ملتی ہے، وہ علم ملتا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے، پھر وہ اللہ سے رجوع بھی ہوتا ہے، اور وہ اسلام میں داخل بھی ہو کے مسلمان فرما بردار ہوتا ہے. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج ہم نے کس بات پر غور کیا ہے کہ اسلام سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے ایک. اور جو بندہ جب اللہ کا وعدہ دیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا لست بربکم، ہم نے وہ وعدہ بھول گئے تھے. ہم نے یہاں پہ دنیا میں آ کے، جب دنیا میں اللہ نے پھر ہمیں انبیاء علیہ السلام سے جتنے بھی نبی آئے، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ وعدہ یاد دلایا تاکہ ہم اللہ کو پھر سے جانیں، پھر سے پہچانیں، اور ہمارا رب اللہ ہی ہے تو کیسا ہے پھر جانیں. اور جب خبر کا بھی جو پہلا سوال ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ بھی سوال بھی وہی ہے، کیونکہ وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، اسی لیے خبر میں وہ وعدے کے تحت سوال بھی ہو رہا ہے. تو وہ سوال لے کے جانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ دین کو حاصل کرے، پھر اس کو سمجھے، اس کی حکمت ہم لے کے پھر اسلام کو بھی سمجھے، اس کے اصول دین کو بھی سمجھے. اور دیگر جو بندہ ہے، اور آپ کو میں ایک بات بتا دے چلوں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے، تو جب بندے کو اللہ نے جیسے کہ پیدا کیا ہے لوتھڑے سے، نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو خون دیا، پھر اس کا گوشت بنایا، اس کی چمڑے کی کھال بنایا، پھر اس کو چہرہ دے کے پیدا کیا. جب دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے، جب 9 مہینے جب کرتا ہے بندہ، تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے. جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو نئی دنیا میں جانے والا ہے، تیرے ماں باپ ہوں گے چاہنے والے، تیرے رشتہ دار ہوں گے چاہنے والے، تیرے چاچا، ماما، نانا، تمام لوگ ہوں گے. تو انسان کی ایک فطرت ہے، دیکھو جب پیٹ میں تھا تو کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ خوش ہوں. تو وہ ادھر کروٹ پلٹتا ہے، تو پھر فرشتہ ادھر آ کے کہتا ہے، تو پھر وہ ادھر پلٹتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دواخانے کو، یعنی کہ ہاسپٹل لے کے جائے تاکہ وہ ڈیلیوری ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے، لیکن دراصل میں فرشتہ خوشخبری اس کو دیتا ہے، تو بچہ قبول نہیں کر کے میں یہیں مست ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہتا ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے. جب پیدا ہو کے باہر آتا ہے تو رو رو کے آتا ہے رو رو کے آتا ہے، تو سارے لوگ ہنستے ہیں، وہ بچہ روتا ہے. کیوں روتا ہے وہ؟
اسی لیے کہ وہ وہیں پہ مزے میں تھا وہ. اور یہاں پہ بتانا خاص ہے اللہ نے کیسی پرورش کی. ہم سمجھ رہے کہ ہم پال رہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ نحنو نرزقکم و ایاکم، ہم تم کو بھی پالتے، تمہارے ماں باپ کو بھی پالتے. تو یہاں پہ دیکھیے، غور کریے. اور جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کیا خون، ماں کی خوراک جو دیتی ہے خون سے بچہ بڑھتا ہے. اگر اس کو دودھ نہیں پلانا ہوتا ہے، اگر وہ پیٹ میں اس کو دودھ پلانے کا سسٹم بنا دے تو غلاظت کرے گا پیٹ میں، پھر وہ ماں کو نقصان ہوگا. تو اللہ ایسی بہترین خلق، ایسی بہترین پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، اور ایسے انداز میں ایسے سرکشت سیف جگہ پہ پیدا کیا بندے کو کہ کوئی غور و فکر کرے اس بات سے کہ اللہ نے ہمیں کیسی ہماری پرورش کی ہے پیٹ میں، ہم ماں کے پیٹ میں بچے کو. تب جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو اس کو دودھ فوراً پلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، اس کے بعد خون نہیں پلایا جاتا. تو یعنی کہ بتانا اللہ اس کو ایسی پرورش کر کے، اللہ نے ہم کو ایسی پرورش کر کے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی پالا ہے اللہ نے، پھر دنیا میں بھی پال رہا ہے. ہم نے بھول گئے اللہ کو، اللہ نے ہمیں کیسے پال رہا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ دیکھو، بتاؤ کہ میں کیسے پال رہا ہوں. تو ہم یہاں پہ اللہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں تو کیسے پال رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم و عرفان چاہیے. یعنی کہ علم سے، اس کا عرفان سے ہم اس کو اللہ کو سمجھ سکتے، پھر اس کی عبادت کر سکتے. پھر ہمیں علم و عرفان کے لیے کیا چاہیے؟ دین کا علم چاہیے. وہ دین کا علم کس کے پاس ملتا ہے؟ جو اللہ والے، جو اولیاء اللہ ہے، جن کے پاس علم ہے اللہ کا، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور آپ دیتے منور مجلہ کر کے ایمان اس کو داخل کرتے، اللہ کے حکمتیں دیکھے، تو پھر وہ بندہ بھی جو ہے اللہ کا شکر گزار ہو کے شاکر بن جاتا ہے، اللہ کا پھر ذکر کر کے ذاکر بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں فنا ہو کے شہید ہو جاتا ہے. یہ مقامات اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو حاصل ہو جاتے. یہ ہوتا کیسے؟ جب تک وہ بندہ دین کو بھی سمجھے، پھر دین میں اسلام کے اصل سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے. تو بتانا یہی ضروری ہے. دنیا میں تو اور ایک بات، یہاں پہ دنیا جو ہے، یہاں پہ کچھ بندوں کو صلاحیت دی گئی ہے، اور یہاں پہ تھوڑے ایسے کام ہوتے ہیں جو حکمت اللہ نے رکھی ہے، ہر چیز میں صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ اللہ کیسے پال رہا ہے. تو یہ اللہ کا امتحان، یہی دنیا ہے. یہ دنیا میں، یہ اس کے امتحان میں ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے پال رہا ہے، اور یہ غور کرنا ہے یہ کیسے پال رہا ہے. اس کے لیے علم چاہیے. وہ علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمت اور محبت اور عقیدت ہو کہ اللہ کے سچے رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبیین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر اپنے ماں باپ سے زیادہ جب محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ ہی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کرتے ہیں علم، جس کی علم کی وراثت ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو آج ہمارا موضوع جو ہے اسلام ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ ماننا. کیسے ماننا؟ بے چوا چرا اطاعت کے لیے اپنی گردن جھکا دینا، یعنی کہ اپنے جسم کو عمل کے لیے اللہ کے سپرد کرنا، اپنے قلب کو ایمان کے لیے اللہ کے سپرد کرنا، اپنی روح کو عشق کے اللہ کے لیے سپرد کر دینا. اسی کا نام اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو ختم کرتے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، سامعین کے بھی ہر عمل میں اخلاص عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا شامل اس میں قبول فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.